چاہے وہ پنڈی کا مراسی ہو، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی فاضل ہو، کوئی فاہمہ ہو۔ قرآن کے ساتھ ہے یہ آپ نے جو کہا پنڈی کا میراثی، یہ کس کے بارے میں کہا؟ میں یہ حنیف قریشی کے بارے میں کہا ہے میں نے، ہم نے نہیں کیا، ہم علی علیہ السلام کے غلام ہیں، ہم نے تو چیلنج کا قبول کیا ہے۔ بھائی آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اہمیت نہیں تھی، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگر انہیں جوگا نہیں سہ تو نے وہ اس گھٹ میں ہاتھ کیوں ڈالا ہے؟ تیری اتنی اوقات ہی نہیں تھی، تیری اتنی ویلیو ہی نہیں تھی، تو تجھے پتا نہیں تو میں کس بندے کو چیلنج کر رہا ہوں؟ وہ سامنے والا بندہ تو دیکھ لے پہلے، تجھے میرا پتا نہیں تھا میں کون ہوں؟ تو نے کیا سوچا کہ میں اس کو چیلنج کروں گا 21 رمضان کو؟ وہ آئے گا نہیں اور سوشل میڈیا پہ میری بلے بلے ہو جائے گی، بھائی کیا اچھا بات ہے، اچھا انہوں نے چیلنج کر دیا۔ علامہ صاحب میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا تھا تو نے غلط جگہ پہ ہاتھ دے دیا ہے۔ ان کو ٹھیکہ کس نے دیا سنیت کا؟ یہ مامے لگتے ہیں سنیت کے؟ الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم حسینی سنی ہیں، ہم اصل سنیت کا پرچار کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی عظمت رفت کا پرچار کرتے ہیں، ہم صحابہ کے تعظیم توقیر کا پرچار کرتے ہیں۔ ہم سے بڑا سنی کون ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر ہم سنی نہیں تو کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا، جہاں وہ چاہے آ جائے میدان میں۔ اچھا علامہ کوئی صاحب، بندہ جی جی چاہے وہ پنڈی کا مراسی ہو، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی فاضل ہو، کوئی فاہمہ ہو، افضلیت علی علیہ السلام کے اوپر یہ میرا پرماننٹ چیلنج ہے کہ میں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہوں، اور میں قرآن سے ثابت کروں گا، قرآن سے افضلیت علی فی القرآن۔ ماشاء اللہ، بالکل اہل البیت قرآن کے ساتھ ہے یہ آپ نے جو کہا پنڈی کا میراثی، یہ کس کے بارے میں کہا؟ میں یہ حنیف قریشی کے بارے میں کہا ہے میں نے، اس لیے کہ اس نے یہ ویڈیو بنا کے اس نے اپنی جہالت بکھیری ہے، اپنا حسد، اپنا بغض، اپنا کینہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ مجھے کہتا ہے رافضی، اور کہتا ہے جی وہ جو روایتیں پڑھ رہا ہے یا جو آیتیں پڑھ رہا ہے وہ تو اللہ کہہ رہے ہیں نا صحابہ کو، یعنی وہ اللہ کہہ سکتا ہے، اللہ بڑا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، تو پھر قرآن نہ پڑھے، ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں۔ اب قرآن جو جس کے ایک ایک حرف پہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں ہمیں، وہ قرآن ہی چھوڑ دیں۔ قرآن کس کے لیے نازل اللہ نے کیا؟ اپنے لیے نازل کیا کہ بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ اگر قرآن میں اللہ کسی کافر کی مذمت کرتا ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، کسی نبی سے کلام کرتا ہے ہمارے لیے ہدایت ہے، ایمان والوں سے کلام کرتا ہے ہمارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن جو ہے یہ تو سراپا ہدایت ہے۔ اور یہ جو چورن بیچتا تھا لوگوں کے سامنے جا کے، سادات کے سامنے، کہ میں مولا علی علیہ السلام کا بڑا عاشق ہوں، دیوانہ ہوں، اس کے جواب کے سٹارٹ میں اس نے کہہ دیا کہ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتا ہے وہ سنی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا عقیدہ ہے سنیوں کا، لہذا یہ رافضی ہے، سنی نہیں۔ میں اسے کہتا ہوں آ میرے سامنے بیٹھ، تجھے مغالطہ لگ گیا، تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ گجرانوالہ کا بٹ ہے، تجھے سمجھ آ جائے گی کس طرح کسی کو چیلنج کرتے ہیں، للکارتے ہیں۔ میرے سامنے تجھے بتاؤں، صرف قرآن سے مولا علی علیہ السلام میں افضلیت ثابت کروں گا، تو کار کس کی کرے گا؟ اور لکھیں گے ادھر، لکھیں گے کہ قرآن حدیث کے دلائل پہ جو بندہ پڑھ کے سنائے، کوئی اس پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائے گا۔